الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمردان لائسیم اسکول گریڈ 7 عزیز طلبہ، آپ اپنی اردو کی کتاب سورج مکھی نکالیے اور اس میں آپ یونٹ 1 نکالیے۔ عزیز طلبہ، یونٹ 1 کے میں جو موضوع ہے یونٹ 1 کا وہ ہے خواب۔ تو اس موضوع کے لحاظ سے اس یونٹ میں بہت سارے اسباق اور نظمیں ہم پڑھیں گے جن کا تعلق خوابوں سے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے خواب کا تعارف کروایا گیا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے، یہ آپ کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک حقیقی کہانی ہے جو تاریخی کہانی بھی ہے، قصہ یوسف، وہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مس فرزانہ نے اس کی ریویژن بھی آپ لوگوں کو کروائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ایک آرزو، یہ ایک آرزو بھی آپ کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا نیا سبق ہم پڑھیں گے اسی موضوع کے لحاظ سے وہ ہے توصیف کا خواب۔ یہ سبق جو ہے نا، یہ مضمون علامہ راشد الخیری نے لکھا ہے۔ علامہ راشد الخیری 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا، دہلی ہی میں ملازمت کی۔ 1936 میں انتقال فرمایا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھی، خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت، شگفتگی اور صداقت نمایاں ہیں۔ ان کے مشہور تصانیف میں شب زندگی، صبح زندگی، شام زندگی، سمرنا کا چاند اور بنت الوقت شامل ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک کافی بڑا سبق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو خود پڑھیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں سے کچھ تو یہاں پہ صفحہ نمبر 21 پر کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی تو آپ کو فرہنگ میں، یعنی سبق کے آخر میں جو فرہنگ ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لغت میں الفاظ کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، آپ ان کے معنی لغت میں دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو درج ذیل محاورے ہیں، سوال نمبر 2 جو ہے وہ درج ذیل محاوروں کے معنی لغت سے تلاش، ان محاوروں کے معنی بھی آپ لغت سے تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں۔ لغت کا مطلب ہے ڈکشنری، اور پھر آپ نے ان کو اپنی جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج آپ لوگوں کا سب سے اہم کام ہے۔ پہلا کام کہ ایک تو آپ نے سبق کو پڑھنا ہے، مشکل الفاظ یا نئے الفاظ کے معنی جو ہے نا وہ فرہنگ سے لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو محاورے ہیں ان کے معنی آپ نے لغت میں تلاش کر کے لکھنے ہیں اور پھر ان پہ جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ جو مشق ہے ان میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تفصیلی سوالات کے جوابات ہم اسکول میں آ کے کریں گے۔ فی الحال آپ نے گھر پہ صرف مختصر جواب کے جو سوالات ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب بہت اچھا ہے، یہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا صفحہ نمبر 17 پہ۔ توصیف جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توصیف ایک زیادہ، اگرچہ اس کی شادی ایک امیر خاندان میں ہوئی تھی لیکن اس کا جو میکا تھا، جو اس کے ابا اماں تھے، وہ اتنے امیر نہیں تھے۔ تو اسی غربت نے مذہب کی وقت، مذہب کی عزت اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور وہ اس کی حالت جیسے شادی کے بعد جس طرح سے اس کی حالت بدل گئی تو اس کے خیالات میں بالکل بھی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ اسلام کی عظمت جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے یہ فائدہ ہوا کہ اگرچہ وہ اس کا میکا غریب تھا اور اس کے سسرال والے بڑے امیر تھے، لیکن حالات کے اس تبدیلی نے اس کے خیالات میں بالکل بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، بلکہ مذہب سے محبت اس کے خیالات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ توصیف جہیز میں کیا لے کر سسرال پہنچی؟ توصیف جہیز میں مذہب کی وقت، مذہب کی عزت اور اہمیت لے کر سسرال پہنچی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ توصیف کے دل پر کیا دیکھ کر چوٹ لگی؟ جب آپ سبق پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ توصیف اپنے شوہر کے ساتھ ٹہل رہی تھی اس سڑک پر،
تو پیدل چلتے چلتے وہ دور تک نکل گئے، تو یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ آ پہنچے جہاں پہ ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں تھی۔ اس نے جب ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کو دیکھا تو اس کے دل پر بہت چوٹ لگی کہ خانہ خدا کا کیا حال ہے۔ واپسی پر توصیف نے کیا دیکھا؟ توصیف نے سوچا کہ بھئی ہمیں پہلے تو اس نے ارادہ کر دیا کہ اس مسجد کو از سر نو تعمیر کرا دوں۔ واپسی پر چند کے قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی اور اس جھونپڑی میں ایک غریب عورت اپنی 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی تھی، اور توصیف نے اس سے اس کا حال چال پوچھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے جواب دیا کہ وہ بہت غریب ہے اور اس عورت کے پاس نہ وہ بیوہ بھی تھی اور اس کے پاس جو ہے کھانا کھانے کو پیسے نہیں تھے، اس کے بچے بھی بھوکے تھے اور وہ خود بھی بھوکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو توصیف کے دل پر کیا دیکھ کر واپسی پر توصیف نے کیا دیکھا؟ واپسی پر توصیف نے ایک بیوہ عورت کو ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں بیٹھے دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ کتنے عرصے میں مسجد تیار ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہ ہے کہ مسجد کے لیے اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا یہاں پہ اچھا یہاں پہ آپ صفحہ نمبر 19 پہ آئیں تو یہاں پہ آپ توصیف نے جب مسجد کے تعمیر کا حکم دے دیا تو 1 مہینے کے بعد خوبصورت مسجد تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد خوبصورت مسجد تیار ہو۔ کتنے عرصے میں مسجد تیار ہو گئی؟ 1 مہینے میں۔ توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا؟ ٹھیک، اچھا توصیف کے بڑے لڑکے کو بخار چڑھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بخار چڑھ گیا تھا، وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے بڑے بچے کو بخار ہو گیا تھا۔ توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا؟ توصیف نے جب اپنے بیٹے کلیم کو بے ہوش دیکھا تو اس کو اس غریب عورت کا خیال آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ اس عورت سے اس کا بچہ زمیندار نے لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 7 سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔ پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس۔ آپ نے دوبارہ سے میں بتا دوں کہ یہاں پہ آپ نے ان مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، محاوروں کے معنی لغت میں تلاش کر کے ان پہ جملے بنانے ہیں، مختصر جواب کے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اور پھر صفحہ نمبر 22 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 22 پہ دوبارہ سے آپ نے یہ جو یہاں پہ کچھ جملے ہیں یہ بھی آپ نے کرنے ہیں، ان کے بھی مفہوم آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔